اس کی وجہ ہے کہ یہ جو سننے والے آج کل لوگ ہیں نا، ان کو فرقہ واریت کی بات نہ سنائی جائے وکاس پہ، تو یہ اگلے جمعے آتے ہی نہیں مسجد۔ یہ بات آپ کی ٹھیک یہ کچھ لوگ سننے ہی فرقہ واریت آتے ہیں، مقلد ہو جاتے ہیں، یہ اندھے گونگے بہرے ہو جاتے ہیں، انہیں نہیں پتا۔ حالانکہ سوال پوچھنا چاہیے کسی بھی اپنے امام صاحب سے یا کسی بھی عالم دین سے، تو سوال کا ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں ہمیں اس کا جواب ہے۔ ہم لوگ کب پوچھتے ہیں؟ کبھی کبھار ہمیں جب مطلب ہو فتویٰ لینے کے لیے ہم قاری صاحب کے پاس مطلب کا جاتے فتویٰ لے کے ہم چلے ہیں، جاتے جنازہ پڑھانے کے لیے ہم قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی پڑھی لکھی بات ہے، جنازے سے یاد آیا، جب ہم جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو 100 میں سے کوئی تقریباً 20% لوگوں کو جنازے کی دعائیں آتی ہیں اور طریقہ بھی، بالکل ایسے۔ باقی 80% کو تو طریقہ ہی نہیں پتا۔ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یار اللہ نہ کرے، ویسے تو کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک شخص نے مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ لوگوں کو کم از کم اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ اپنے گھر والوں کا جنازہ خود پڑھا سکیں، بالکل ایسے، کیونکہ جو دعائیں ہمارے اپنے اہل و عیال کے لیے ہمارے منہ سے دل سے نکلیں گی نا، وہ کسی عالم کی، کسی قاری کے دل سے نہیں نکل سکتی۔ بالکل ایسے۔ اور میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ عالم دین آج کل ہمیں بتا نہیں رہے، تو ہم ان سے پوچھ بھی نہیں رہے وکاس پہ، ہم ان کے پاس جا ہی نہیں رہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب تو ان کے سامنے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ابھی ریسنٹلی ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا، کتنی اموات ہوئی، پورے امت مسلمہ کو اس کا صدمہ ہے، لیکن ہم پھر بھی اس طرف نہیں۔ ہمارے بیسیکلی ہمارے نا پولیٹکس میں آنے کا کرائٹیریا نہیں رکھا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ پولیٹکس میں آنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے پاک ناپاک کا پتہ ہونا چاہیے، حلال اور حرام کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا ہی پتہ ہی نہیں ہے پولیٹکس کو۔ جتنے بھی آپ پولیٹیشنز دیکھ لیں، آپ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک فتویٰ دیا گیا معاذ اللہ، تو ایسی وہ باتیں کر دیتے ہیں کہ جو ایسے لگتا ہے کہ وہ بھائی سرے سے مسلمان ہی نہیں۔ جی بالکل۔ اب ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بنتے ہیں، جو پرائم منسٹر آگے یا پھر کوئی حلف اٹھاتے ہیں تو کچھ عربی کی عبارت پڑھی جاتی ہے، تو وہ اتنی مشکل سے پڑھتے ہیں، اور کہنے کو کیا ہے کہ جی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وہ بنتا ہے۔ جی بالکل ایسے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کرائٹیریا رکھنا چاہیے کہ پولیٹکس میں آنے کے لیے انہیں کم از کم عربی تو آنی چاہیے یار۔ کہ انگریز وہ ہم مسلمانوں پہ ظلم کر کے گئے، مسلمان بیٹیوں پہ ظلم کر کے گئے، اگر وہ لوگ بھی ایسے آپ لوگوں کی بیٹیوں کا یا کچھ مجرا کرواتے تھے، دیکھتے تھے، تو پھر آج آپ لوگ بھی خود کروا کے دیکھ رہے ہو، پھر ظلم تو نہ ہو، یہ کوئی ظلم تو نہ ہوا۔ پھر اگر انہوں نے ظلم کیا ہے تو پھر آپ لوگ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ بالکل، بہت اچھی بات کی، ٹھیک ہے، دین کے ساتھ بھی اور اپنے آپ کے ساتھ۔ مجھے اس طرح لگتا ہے کہ ہماری جو لائف ہے نا، یہ کنارے پہ ہے، ہم بالکل کنارے پہ ہیں، نہیں پتا کہ کب قیامت آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے آئی، ایک بدھو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بدھو کہا جاتا ہے کہ ایک کسی دوسرے علاقے کا شخص، اور ایک کانٹیکس کے اندر بدھو کہا جاتا ہے کہ جو ان پڑھ ہو، دیہاتی ٹائپ۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اقتدار اور اتحاد ایسے لوگوں کے پاس آ جائے گا جو لوگوں پر ظلم و زیادتی کریں گے، اور جب بے حیائی عام ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں، جو اقتدار ہیں، وہ نااہل ہیں، انہیں نہیں پتا دین کا، انہیں نہیں پتا، اور انہیں بیسیکلی تو ہماری پرابلمز کا نہیں پتا کہ ہمارے جو شہری ہیں یا ہمارے جو پاکستانی ہیں، ہمارے ملک کے جو ممبرز ہیں، ان کے ساتھ پرابلمز کیا چل رہی ہیں۔ پلس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا دوسرا حصہ تھا کہ بے حیائی عام ہو جائے گی، تو آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر، میں کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر ایک ادارہ ہے جسے ہم سکول یا یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں، بالکل، اور اس ادارے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں ایجوکیٹ کرنا۔ اور اب آپ اسی اداروں کے اندر چلے جائیں، آپ کو وہاں ایجوکیشن کم اور بے حیائی زیادہ ملے گی۔ کنسرٹ ہو رہے ہیں، عوام جو ہے، بچے جو ہے اکٹھے مخلوط ہو رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جب میرے ذہن میں آتی ہے تو میں ڈر جاتا ہوں کہ یار بے حیائی بھی عام ہے، اور جو ہمارا اقتدار ہے وہ بھی ایک اہل علم کے پاس نہیں ہے۔ کون غلط گائیڈ کر رہے ہیں؟ پہلی بات میں نے کہہ دی کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہی خراب ہے۔ جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ اس طرح شارٹ کپڑے پہنتی ہیں اور تنگ لباس پہنتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور مجھے حدیث یاد آئے گی اس پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ سب سے بدترین قسم کی عورتیں وہ عورتیں ہیں کہ جو تنگ لباس پہنتی ہیں، اور ان کے سر اونٹ کی وہ جو ہوتی نہیں، وہ جو اونٹ کا حصہ جو باہر نکلا ہوتا ہے، ان کے سر ایسے ہوتے ہیں جیسے اونٹ کا وہ پارٹ ہے
وہ حصہ ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اکثر لڑکیاں کیا کرتی ہیں, بایا پہنا ہوتا ہے, گون انہوں نے پہنا ہے, برقع کیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی ان کے سروں کے اوپر اتنا بڑا ایک جوڑا ہوتا ہے کہ وہ باقی سب عورتوں میں سے نمایاں نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ تو بڑی ایک مسلمانوں کے لیے ایک بڑی عجیب میں سی بات ہے. بائے پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں وقاص بھائی, پہلے بایا پہنا جاتا تھا اپنی عزت کو سیو کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. آج کل کیا ہوا ہے کہ بائے کو ایک فیشن بنا دیا گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس کو جو اس کی جو سلائی ہوتی ہے جو کہ اس کو مینٹین کیا جاتا ہے, جیسے کہ ہمیں یہ ہے کہ لڑکیوں کو چاہیے کہ یہ بایا جو کھلا مطلب تھوڑا سائز کا اس کا بڑا ہو, مطلب اپنے طریقے سے کو جو ہے نا جسم میں کوئی چیز ہماری نمایاں نظر نہ. مطلب اب تو ابایا بھی ایسا ہے کہ لوگ پہچان سکتے ہیں یہ فلاں لڑکی. چلے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت بے حیائی عام ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, ہم سب کو ہدایت دے, ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے, اور اللہ ہمیں کوئی ایسے نیک حکمراں دے کہ جو دین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نئے نئے قوانین بنا دے. بلکہ نئے قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن ایک ہمارے پاس آئین ہے, اور ہم اسی آئین کے مطابق اپنی لائف کو چلائیں, اپنے پالیٹکس کو چلائیں, اپنے تمام قسم کے معاملات کو چلائیں. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, بہت اچھی باتیں کی آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ حافظ.